اوکے، تو میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو ہے وہ غصے کے بارے میں کیا بتایا کہ ایسے کون سا علاج کرے کہ جس سے ہم غصے پر قابو کر سکتے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو تھے کہ ان کی جو لائف تھی وہ قید خانے میں گزری ہے. تو جتنی بھی ان کی لائف ہے، ان کی 37 یا 36 اولاد تھی، لیکن وہ زیادہ تر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بہت زیادہ عبادت گزار تھے. میں خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، اسحاق الموافق کی. تو ہم جو سادات ہیں، تو کاظمی سادات ہیں، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جتنی بھی لائف گزری ہے بہت مشقت میں گزری ہے، مصیبت میں گزری ہے، اس میں بہت سے غصے کے پہلو بھی ہیں. تو ایک دفعہ ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک خادم تھا جو نوکر تھا، تو وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت گزاری میں زندگی گزارتا تھا. تو ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کوئی سالن دینے آیا، تو گرم سالن تھا. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جب دیکھا تو ان کا روح و دبدبہ اتنا زیادہ تھا، تو وہ گھبرا گیا. گھبرا کے اس کے ہاتھ وغیرہ کانپے، اس سے سالن تھا، سالن اس سے گر گیا. سالن گر کے تو آپ کے جو چہرے پہ لگ گیا اور ہاتھوں پہ سالن جسم پہ گر گیا. تو گرم سالن تھا. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کو غور سے دیکھا. جو ہی غور سے دیکھا تو وہ نیچے گر گیا. کیونکہ آپ کا روب و دبدبہ، حالانکہ بہت نرم طبیعت کے تھے، معاف کر دیتے تھے، لیکن امام کا جو ہوتا ہے ویسے بھی نیچری طور پہ روب و دبدبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک وحشت سی ہوتی ہے. تو وہ نیچے گر گیا. تو نیچے گر گیا. اس کے بعد امام علیہ السلام کو جب امام نے غور سے دیکھا تو وہ اس کے جو غلام تھا اس کے زبان سے بالساختہ نکلا، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. یہ سورہ آل عمران ہے، جو تیسری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 134 آیت ہے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. تو امام مسکرائے اور کہا کہ میں نے غصے کو پی لیا. اور دوبارہ جب امام نے کہا کہ میں نے غصے کو پی لیا، اس نے پھر کہا کہ والعافین عن الناس، والعافین عن الناس، وہ جو معاف کر دیتے ہیں. تو امام نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے. تو پھر تیسرا جو جملہ اس کے زبان سے نکلا، والمحبین واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تو اس کے منہ سے یہ نکلا. تو امام نے فرمایا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے. یہ جو 3 جملے تھے اس میں بہت ہی ہمارے لیے بہت ہی ایک پہلو ہے دیکھنے کا، سمجھنے کا، پرکھنے کا، کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے جو غلام تھے وہ بھی قرآن پہ اتنا ان کو عبور حاصل تھا کہ جو بھی آپ بات کرتے تھے وہ زبان سے قرآن بھی ان کے منہ سے نکلتا تھا. جیسے کہ فضا کے بارے میں یہ ہے کہ کئی عرصہ انہوں نے بات نہیں کی، جو بھی بات کرتی تھی قرآن سے بات کرتی تھی. تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ تلاوت ہمیں کرنی چاہیے قرآن کی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن میں کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ غصے کے پہلو میں کہ جب بھی آپ غصہ ہوں تو غصے کو پی لیں، نہ کہ پی لیں بلکہ اس کو معاف کر دیں. جب آپ معاف کریں گے، معاف کرنے والا آپ کا جو سسٹم ہے وہ آپ کے نیچرل میں داخل ہو جائے گا، تو اس ٹائم خود بخود آپ کی جو نیچرل ہوگی وہ نرم ہو جائے گی اور اس کا اللہ تعالیٰ بہت انعام دے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے لیے غضبناک ہوتا ہے اور میرے لیے معاف کرتا ہے تو میں یوم حشر کو، قیامت کے دن، اس کو معاف کر دوں گا. اور خدا کا جو غضب ہے، غضب کم کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ انسان جو غصہ ہے غصے کو پی جائے، غصے کو ختم کر دے، معاف کر دے. تو اہل بیت علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ ہے اور خداوند متعال نے بھی یہی فرمایا کہ جب غضب ہو تو غضب میرے لیے کرو، غصہ میرے لیے کرو. مثال کے طور پہ کوئی اطاعت الہی کا انکار کر رہا ہے تو اس ٹائم انسان کو غصہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو عام چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بندہ غصہ کر لیتا ہے، تو یہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے.